خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اصول مخارج کس کو کہتے ہیں، آج ہم پڑھیں گے حروف نطعیہ کون سے ہیں اور کس کو کہتے ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں، تا، دال، طا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے، 3 حروفوں کو حروف نطعیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ نطعی جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے اور نطعی اسے کہا جاتا ہے۔ تالو اور مسوڑوں کے درمیان والی خردری جگہ کو جو اس کے اوپر ہے، اس کو نطعی کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ تا، دال، طا وہیں سے ادا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان حروف کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ اب یہ خردری سی جگہ ہے کہاں پر؟ اب آپ نے یہ معلوم کرنا ہے سب سے پہلے، زبان سے اگر آپ انہیں محسوس نہیں کر پا رہے تو آپ ایک کام کریں، اپنا انگوٹھا لیں اور اسے اپنے تالو سے رگڑیں، تھوڑا سا دانتوں کے بعد جو تالو شروع ہو رہا ہے اس کے ساتھ رگڑیں، تو آپ محسوس کریں گے کچھ لائنز ہیں اوپر، تو اسی کو خردری جگہ کہتے ہیں، جس کو ہم نطعی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو اسی سے بنا حروف نطعیہ، ان کو ہم حروف نطعیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اسی جگہ سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ان کی ادائیگی کی طرف۔ اب جو حروف نطعیہ کی ادائیگی ہے وہ یہ ہے، جب زبان کی نوک ثنائے اولیہ کی جڑوں سے لگ جاتی ہے تب جا کے تا، دال، طا ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ اس ادائیگی کو اچھے سے سمجھ لیجئے اور اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ زبان کی نوک سے کیا مراد ہے؟ زبان کی جو ٹپ ہے، جب یہ اوپر کی اوپر کے دونوں دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے، جسے ہم ثنائے اولیہ کہتے ہیں، تب جا کے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تا، دال، طا۔ اب آپ نے جانا کہ تا، دال، طا کی جو ادائیگی ہے وہ سیم ہے، یعنی ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف ہیں، لیکن ان کے اندر جو ڈفرینس ہے، اس ڈفرینس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ نے اس ڈفرینس کو نہ سمجھا تو آپ قرآن مجید کے اندر غلطی کریں گے، اور چھوٹی غلطی نہیں بلکہ بڑی غلطی کریں گے۔ اب جو ان کے اندر ڈفرینس ہے تفخم اور ترقیق کے اعتبار سے ہے، یعنی ان کے اندر پر اور باریک کے اعتبار سے ہے، یاد رکھیے۔ تا اور دال یہ دونوں مرقق ہے، باریک پڑھے جانے والے حروف ہے، ان کو ہم حروف مستفیلہ کہتے ہیں۔ طا مفخم ہے، یعنی موٹا پڑھا جانے والا حروف ہے، اس کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ تا، دال باریک ہے اور طا کیا ہے؟ موٹا پڑھا جانے والا حروف ہے۔ اب آپ اس کو کس ڈفرینس میں شیئر کریں گے؟ اب آپ یاد رکھنا ہوگا ان کی آواز کو، تب ہی آپ باریک اور پر میں فرق کر پائیں گے۔ دیکھیے، تا، دال، اور ان کی آواز کو آپ نے، ان کے اندر کی آواز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور طا کی آواز کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، تب ہی آپ باریک اور پر میں فرق کر پائیں گے۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، دال کو باریک پڑھنا ہے اور طا کو پر پڑھنا ہے۔ چلیے ان کی مشق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لیتے ہیں ہم تا کو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو،
تتقون، تفعلون، تعملون۔ کلیئر ہو گیا؟ اب چلتے ہیں دال کی طرف۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر عید، حمزہ دال پیش اد، اد عید اد۔ اس کے اندر کون سی صفت ہے؟ کلکلے کی، وہ آپ کو انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گی۔ جیسے دخل، دخلو، شہداءکم، شہداء نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا اس کو؟ باریک ہے دا، شہداءکم۔ کلیئر ہو گیا؟ اب چلتے ہیں طوا کی طرف۔ طوا زبر طوا، طوا زیر طوی، طوا پیش تو، طوا طوی تو، صراط المستقیم، صراط نہیں پڑھنا، صراط پڑھا تو یہ تا بن جائے گا، کیسے اس کو پڑھنا؟ صراط المستقیم۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی، اس کو اپنی کاپی کے اوپر نوٹ کر لیجئے۔ چلیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکبات کس کو کہتے ہیں؟ ملے جلے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ تا الف، تا دائیں طرف ہے اور بائیں طرف الف ہے، اس کے لکھا یا الف، تا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین۔ جیسا کہ ہم نے پہلی تختی میں پڑھا ہے، سا کو کیسے کریں گے؟ نرمی سے ادا کر کے پڑھیں گے۔ سا جیم، تا ہا۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ اور میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے ہی لوگ اس کو دیکھیں گے مجھ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ حافظ۔